بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین اکرام، دینی معلومات سیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سمیہ AN اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹے والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کا طریقہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بنا اسکپ کیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں بھی لوگوں کو نہ وضو کی نیت یاد ہے نہ وضو کا طریقہ معلوم ہے۔ یہ ویڈیو صرف ہم آپ کے لیے لاتے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آپ وضو کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کرنے سے پہلے اس طرح نیت کیجیے: بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ہو سکے تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجیے۔ جب تک وضو باقی رہے گا آپ کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب تین بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ سنت کے مطابق مسواک شریف کیجیے، پھر 3 بار کلیاں کیجیے۔ روزہ نہ ہو تو 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے، روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک بھی صاف کیجیے۔ پھر 3 بار چہرے کو اس طرح دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پانی بہہ جائے۔ پھر 3 بار دونوں ہاتھ کونیوں سمیت کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ دھلنے سے نہ رہے۔ پھر دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا مسح کیجیے۔ مسح اس طرح کرتے ہیں کہ انگلیاں ملا کے 3، پھر ایسے کر کے جہاں تک ہمارے بال جمتے ہیں وہاں تک لے جا کے پھر اس طرح کرتے ہیں۔ پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے کا اس طرح سے پورے کانوں، پھر انگوٹھوں سے بیرونی یعنی باہر کے حصے کا اس طرح سے، کانوں کے پیچھے کے حصے کا اس طرح سے، ہاتھوں کی پشت ان سے گردن کا مسح کیجیے اس طرح سے۔ گلے کا مسح نہ کریں۔ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے کہ گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت سارے بھائی ماں بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے گلے کا مسح کرتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ پہلے دائیں پیر کو دھوئیں، پھر بائیں پیر کو۔ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کر کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پہ خلال ختم کیجیے۔ پیارے ناظرین، وضو خانے پر وضو کی عملی تربیت دیجیے اور پانی کے استعمال میں اسراف یعنی زیادہ پانی خرچ کرنے سے بچنے کی تلقین کیجیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ نل کھول کر باتوں میں لگ جاتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، یا پھر نل چالو کر کے دانت گھستے رہتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، ناک سنکتے رہتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، حلق میں انگلی ڈال کر حلق صاف کرنے لگتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، یا پھر منہ پر چھپکا مار کر منہ ملتے رہتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، اور سر کا مسح کرتے ہیں تب بھی پانی بہتا رہتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے
اس بات کا خیال رکھیں وضو کرنے میں کم سے کم پانی خرچ کریں کہ اتنا بھی پانی کم خرچ نہ کریں جو وضو کے ارکان ہیں وہ پورے نہ ہو پائیں۔ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں اندر داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جو وضو کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے اسے شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اسے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور وضو کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ آپ سے درخواست ہے، جو آپ فالتو ویڈیو دیکھتے ہیں اور گناہ میں بھی پڑتے ہیں اور ٹائم بھی خراب کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھ کر کچھ سیکھ لیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، جے ہند۔